اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اس پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین میرے لیے پڑھ لے گا، اس کے تمام صبح کے کام میرے ذمہ ہوں گے، اور جو کوئی شام کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کے شام سے لے کر صبح تک سب کام میرے ذمہ ہوں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم 2 وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور رب کریم پر اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ جب رب کے پر ہماری ذمہ داری آ جائے گی تو ہم ہر کام سے بے فکر ہو جائیں گے۔ رب کریم اپنے وعدے کے مطابق ضرور اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ سورہ یاسین کی بہت ہی مبارک آیت انما امرہ، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے تو اس آیت کو 7 مرتبہ دہرانا ہے۔ تصور میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے بعد نماز مغرب کرنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، مغرب کے بعد کی جانے والی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، رب کریم آپ کی دعاؤں میں ضرور قبولیت کا شرف بخشے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی بہت ہی مبارک آیت، آخری آیت انما امرہ، اس آیت کو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ جب آپ سورہ یاسین کو پڑھ لیں تو 7 مرتبہ اس آیت کو دہرانا ہے۔ دہراتے ہوئے تصور میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، حاجت آپ کی نیک اور جائز ہونی چاہیے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو فائدہ بھی ضرور دے گا۔ اس وظیفے کو بعد نماز مغرب کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا، آپ کی حاجت کو بھی پورا کرے گا۔ میرے وہ بہن بھائی جو بہت پریشان ہیں شادی بیاہ کے لیے، اس وظیفے کو لازمی کریں، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کنوارے بہن بھائی ہیں اس وظیفے کو جب کریں گے تو رب کریم ان کو اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ تمام وہ بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جس کا جائز مقصد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرے اور آپ کو ثواب ہی ثواب ہو۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پیارے بہن بھائیوں، اگر وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔